بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غزوہ فتح میں ایک عورت مقتول پائی گئی تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کے قتل پر انکار کا اظہار فرمایا۔ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی غزوہ میں مقتول پائی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کے قتل سے منع فرمایا تو انہوں نے اس کا اقرار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مہم پر روانہ فرمایا اور یہ ہدایت فرمائی کہ اگر تمہیں فلاں اور فلاں مل جائے تو انہیں آگ میں جلا دینا۔ پھر جب ہم نے روانگی کا ارادہ کیا تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ فلاں اور فلاں کو جلا دینا، لیکن آگ ایک ایسی چیز ہے جس کی سزا صرف اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے، اس لیے اگر وہ تمہیں ملے تو انہیں قتل کرنا، آگ میں نہ جلانا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک قوم کو جو عبداللہ بن سابقی متبع تھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا خدا کہتی تھی، جلا دیا تھا۔ جب یہ خبر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو ملی تو آپ نے کہا کہ اگر میں ہوتا تو کبھی انہیں نہ جلاتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کے عذاب کی سزا کسی کو نہ دو، البتہ میں انہیں قتل ضرور کرتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنا دین تبدیل کر دے اسے قتل کر دو۔ قبیلہ عقل کے 8 آدمیوں کی جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام قبول کرنے کو حاضر ہوئی، لیکن مدینے کی آب و ہوا انہیں موقف نہیں آئی۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے اونٹ کے دودھ کا انتظام کر دیجیے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے دودھ نہیں دے سکتا، تم صدقے کے اونٹوں میں چلے جاؤ، ان کا دودھ اور پیشاب پیو تاکہ تمہاری صحت ٹھیک ہو جائے۔ وہ لوگ وہاں سے چلے گئے اور ان کا دودھ اور پیشاب پی کر تندرست ہو گئے تو چراوا ہے کو قتل کر دیا اور اونٹوں کو اپنے ساتھ لے کر بھاگ نکلے اور سلام لانے کے بعد کفر کیا۔ ایک شخص نے اس کی خبر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلاش کے لیے سوار دوڑائے۔ دوپہر سے پہلے ہی وہ پکڑ کر لائے گئے، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے، پھر آپ کے حکم سے ان کی آنکھوں میں سلائی گرم کر کے پھیر دی گئی اور انہیں ہرا مدینے کی پتھریلی زمین میں ڈال دیا گیا۔ وہ پانی مانگتے تھے لیکن انہیں نہیں دیا گیا، جہاں تک کہ وہ سب مر گئے۔ ایسا ہی انہوں نے اونٹ کے چرانے والے کے ساتھ کیا تھا، جس کا بدلہ انہیں دیا گیا۔ ابو قلابہ نے کہا کہ انہوں نے قتل کیا تھا، چوری کی تھی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کی تھی اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ ایک چیونٹی نے ایک نبی اسرائیل یا موسیٰ علیہ السلام کو کاٹ لیا تھا تو ان کے حکم سے چیونٹیوں کے سارے گھر جلا دیے گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ اگر تمہیں ایک چیونٹی نے کاٹ لیا تھا تو تم نے ایک ایسی خلقت کو جلا کر خاک کر دیا جو اللہ کی تسبیح بیان کرتی تھی۔ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذوالحصہ کو برباد کر کے مجھے راحت کیوں نہیں دیتے؟ یہ ذوالحصہ قبیلہ خشام کا ایک بت خانہ تھا اور اسے کعبۃ الجمانیہ کہتے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں قبیلہ حماس کے 150 سواروں کو لے کر چلا۔ یہ سب حضرات بڑے اچھے گھوڑا سوار تھے، لیکن میں گھوڑے کی سواری اچھی طرح نہیں کر پاتا تھا۔
ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر اپنے ہاتھ سے مارا۔ میں نے انگشت ہائے مبارک کا نشان اپنے سینے پر دیکھا۔ فرمایا اے اللہ، گھوڑے کی پشت پر اسے ثبات عطا فرماؤ اور اسے دوسروں کو ہدایت کی راہ دکھانے والا اور خود ہدایت یافتہ بنواؤ۔ اس کے بعد جرجہ رضی اللہ عنہ روانہ ہوئی اور ذوالخلاصہ کی عمارت کو گرا کر اس میں آگ لگا دی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر بھجوائی۔ جرجہ رضی اللہ عنہ کے قاصد ابوالبراء الحسان بن رباح نے خدمت نبوی میں حاضر ہو کر عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میں اس وقت تک آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا جب تک ہم نے ذوالخلاصہ کوئی خالی پیٹ والے اونٹ کی طرح انہیں نہیں بنا دیا۔ انہوں نے کہا، خارش والے اونٹ کی طرح مراد ویرانی سے ہے۔ جرجہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ حماس کے سواروں پر اور قبیلہ کے تمام لوگوں کے لیے 5 مرتبہ برکت کی دعا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود بن نجارہ کے کھجور کے باغات جلوا دیے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے چند آدمیوں کو ابو رفع یہودی کو قتل کرنے کے لیے بھیجا۔ ان میں ایک صاحب عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ آگے چل کر اس قلعے کے اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے بیان کیا کہ اندر جانے کے بعد میں اس مکان میں گھس گیا جہاں ان کے جانور باندھا کرتے تھے۔ بیان کیا کہ انہوں نے قلعے کا دروازہ بند کر لیا، لیکن اتفاق کہ ان کا ایک گدھا ان کے مویشیوں میں سے گم تھا، اس لیے وہ اسے تلاش کرنے کے لیے باہر نکلے، اس خیال سے کہ کہیں پکڑے نہ جاؤں۔ نکلنے والوں کے ساتھ میں بھی باہر آ گیا تاکہ ان پر یہ ظاہر کر دوں کہ میں بھی تلاش کرنے والوں میں شامل ہوں۔ آخر گدھا انہیں مل گیا اور وہ پھر اندر آ گئے۔ میں بھی ان کے ساتھ اندر آ گیا اور انہوں نے قلعے کا دروازہ بند کر لیا۔ رات کا وقت تھا۔ کنجیوں کا گچھا انہوں نے ایک ایسے طاق میں رکھا جسے میں نے دیکھ لیا تھا۔ جب وہ سب سو گئے تو میں نے چابیوں کا گچھا اٹھایا اور دروازہ کھول کر ابو رافع کے پاس پہنچا۔ میں نے اسے آواز دی، ابو رافع! اس نے جواب دیا اور میں فوراً اس کی آواز کی طرف بڑھا اور اس پر وار کر بیٹھا۔ وہ چیخنے لگا تو میں باہر چلا آیا۔ اس کے پاس سے واپس آ کر میں پھر اس کمرے میں داخل ہو گیا، گویا میں اس کی مدد کو پہنچا تھا۔ میں نے پھر آواز دی، ابو رافع! اس مرتبہ میں نے اپنی آواز بدل لی تھی۔ اس نے کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ تیری ماں برباد ہو۔ میں نے پوچھا کیا بات پیش آئی؟ وہ کہنے لگے، مجھے نامعلوم کون شخص میرے کمرے میں آ گیا اور مجھ پر حملہ کر بیٹھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب کی بار میں اپنی تلوار اس کے پیٹ پر رکھ کر اتنی زور سے دباؤں کہ اس کی ہڈیاں میں اتر گئی۔ جب میں اس کے کمرے سے نکلا تو بہت دہشت میں تھا۔ پھر قلعے کی ایک سیڑھی پر میں آیا تاکہ اس سے نیچے اتر جاؤں، مگر میں اس پر سے گر گیا اور میرے پاؤں میں موچ آ گئی۔
پھر جب میں اپنے ساتھیوں کے پاس آیا تو میں نے ان سے کہا کہ میں اس وقت تک جہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک اس کی موت کا اعلان خود نہ سن لوں۔ چنانچہ میں وہیں ٹھہر گیا اور میں نے رونے والی عورتوں سے ابو رافع حجاز کے سوداگر کی موت کا اعلان بلند آواز سے سنا۔ انہوں نے کہا کہ پھر میں وہاں سے اٹھا اور مجھے اس وقت کچھ بھی درد معلوم نہیں ہوا۔ پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بشارت دی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی والی زندگی نصیب فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے دوسرے لوگوں تک شیئر کیجئے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔